الحمد لله الذي حملني على مدح الأكابر واشكروا لله الذي أرسله لإظهار حقه في العوالم والصلاة والسلام على رسول الملاحم وعلى آله وأصحابه الذين بلغوا الإسلام في المشارق والمغارب. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق اللہ العظیم. یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کی اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی، انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے، انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے، انہی کا کام دین مراسم کی نگہبانی. سامعین محترم، انتہائی واجب الاحترام میرے طالب علم ساتھیوں اور مہمانان گرامی اور انتہائی ادب کے لائق جناب اساتذہ کرام اور مسند انصاف پر براجمان منصفین عظام اور مسند صدارت پر جلوہ افروز جناب صدر، آج میں جس موضوع پر لب کشائی کر رہا ہوں وہ علماء دیوبند کی حدیثی خدمات ہیں. میں اس سے پہلے تمہیداً کچھ عرض کرنا چاہوں گا کہ حدیث کہتے کسے ہیں تو سمجھ لیں. کبھی مراد خدا ہوتی ہے، الفاظ خدا ہوتے ہیں. کبھی مراد خدا ہوتی ہے، الفاظ خدا ہوتے ہیں. کبھی مراد خدا ہوتی ہے، الفاظ مصطفیٰ ہوتے ہیں. وہ پیغام خداوندی جس میں مراد خدا الفاظ خدا ہوں، اس پیغام کا نام قرآن ہے، اور وہ پیغام خداوندی جس میں مراد خدا الفاظ مصطفیٰ ہوں، اس پیغام کا نام حدیث ہے. علماء دیوبند نے قرآن کی حفاظت بھی کی ہے، حدیث کی حفاظت بھی کی ہے. اگر کوئی کہے علماء دیوبند نے حدیث کی کیا خدمت کی ہے تو آئیے میں بتاتا ہوں. علماء دیوبند کے سب سے پہلے سرخیل خدمات حدیث کے ضمن میں حجت الاسلام والمسلمین حضرت مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ عقل بھی حیران رہ جاتی ہے، تعجب ہوتا ہے. اتنا اعلیٰ کارنامہ انہوں نے تکمیل حاشیہ بخاری پر جو لکھا ہے 18 سال کی عمر میں لکھا ہے. دوسرے نمبر پر بذل المجہود ہے. آپ اس کا اندازہ لگائیے، اس کی مقبولیت کا اندازہ لگائیے. اس کو لکھنے والے ہیں حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ. جب لکھ رہے ہوتے ہیں، لکھتے لکھتے کسی ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی، سو جاتے ہیں. رات کو حضور کی زیارت ہوتی ہے، حضور خواب میں آتے ہیں تو آ کے وہ مقام سمجھاتے ہیں. یہ اس طرح نہیں بلکہ اس طرح ہے. وہی خواب شیخ زکریہ کو نظر آتا ہے اور کہتے ہیں فلاں صاحب کو بتا دیجئے یہ مقام کی اس طرح تصحیح کر لیجئے. تو سامعین محترم، پیغام حضور نے دیا ہے، حکم حضور نے دیا ہے. لکھنے والے خلیل احمد سہارنپوری ہیں، رہنمائی کرنے والے جناب رسول اللہ ہیں. آگے چلیے، فتح الملہم کو لکھنے والے شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی ہیں. وہ بھی فتح الملہم کو لکھ رہے ہوتے ہیں، مکمل نہیں ہوتی، وفات ہو جاتی ہے. اس کے بعد تکمیلہ فتح الملہم لکھتے ہیں مفتی تقی عثمانی. اس کمال انداز سے لکھ رہے ہوتے ہیں کوئی بندہ دیکھ کے یہ معلوم ہی نہیں کر سکتا کہ یہ تحریر کسی ایک شخص کی ہے، یہ دو شخص کی ہیں. اگر پھر بھی تم اعتراض کرو علماء دیوبند نے حدیث کی کیا خدمت کی ہے تو آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں. فیض الملہم لکھنے والے، فیض الباری لکھنے والے شیخ انور شاہ کشمیری دیوبندی ہیں. تقریر بخاری لکھنے والے شیخ زکریا کاندلوی دیوبندی ہیں. لامی الدراری یہ تقریر ہے علامہ رشید احمد گنگوہی کی جو دیوبندی ہے. بذل المجہود لکھی ہے خلیل احمد سہارنپوری نے. امان الاحبار شرح معانی الاسوار آثار لکھی ہے مولانا یوسف کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے. آگے لکھ جائیں ترجمان السنہ لکھی ہے مولانا بدر عالم میرٹھی دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے. اگر آگے چاہیں اون المعبود شرح سنن ابو داود
لکھی ہے مولانا اشرف دیانوی، وہ بھی دیوبندی ہیں۔ آگے چلیں تو الحل المفہم شرح صحیح مسلم لکھی ہے علامہ رشید احمد گنگوہی نے، وہ دیوبندی ہیں۔ الکوکب الدری لکھی ہے علامہ رشید احمد گنگوہی نے، دیوبندی ہیں۔ اگر آگے چلیں الثانی فی اطراف البخاری لکھی ہے علامہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے، دیوبندی ہیں۔ اگر آگے چلیں ترجمان السنہ لکھی ہے، اعلاء السنن لکھی ہے مولانا کاندوی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ بھی دیوبندی ہیں۔ التعلیق الصبی علی مشکات المصابیح لکھی ہے مولانا ادریس کاندوی، وہ بھی دیوبندی ہیں۔ التعلیق الفصیح علی شرح صحیح البخاری، وہ بھی لکھی ہے مولانا ادریس کاندوی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ بھی دیوبندی ہیں۔ اگر آگے بڑھیں الناس النسائی فی طبرانی صحیح لکھی ہے، وہ مولانا اشرف دیانوی دیوبندی ہیں۔ اگر تم پھر بھی کہتے ہو علماء دیوبند نے کیا خدمت کی ہے، میدان قرآن کا ہو علماء دیوبند ہیں، میدان حدیث کا ہو علماء دیوبند کی مثال نہیں۔ سامعین محترم، ہر میدان میں صرف حدیث کا میدان ہی نہیں، ہر میدان میں علماء دیوبند کی خدمات نظر آتی ہیں۔ میدان تفسیر کا ہو علماء دیوبند کی مثال نہیں، میدان تفسیر کا ہو دیوبند کی مثال نہیں، میدان فقہ کا ہو دیوبند کی مثال نہیں، میدان سنت کا ہو دیوبند کی مثال نہیں، میدان تصوف کا ہو دیوبند کی مثال نہیں، میدان جہاد کا ہو دیوبند کی مثال نہیں، میدان سیاست کا ہو دیوبند کی مثال نہیں، میدان مناظرے کا ہو دیوبند کی مثال نہیں۔ پھر مجھے کہنے دیجئے دیوبند کی عظمت کو ترازو میں نہ تول، دیوبند کی عظمت کو ترازو میں نہ تول، یہ تو ہر دور میں انمول رہا۔